کلپ نمبر 1191۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ سبا کی آیت نمبر 20 سے 22 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ: اور بے شک ابلیس نے ان پر اپنا گمان سچ کر دکھایا تو وہ لوگ شیطان کے پیروکار بن گئے سوائے مومنوں کے ایک گروہ کے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور بے شک ابلیس نے ان پر اپنا گمان سچ کر دکھایا، یعنی ابلیس جو گمان رکھتا تھا کہ وہ بنی آدم کو شہوت و حرص اور غضب کے ذریعے گمراہ کر دے گا، یہ گمان اس نے اہل سبا پر بلکہ تمام کافروں پر سچا کر دکھایا کہ وہ اس کے پیروکار ہو گئے اور اس کی اطاعت کرنے لگے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شیطان نے نہ کسی پر تلوار کھینچی نہ کسی پر کوڑے مارے، بلکہ جھوٹے وعدوں اور باطل امیدوں سے اس نے اہل باطل کو گمراہ کر دیا۔ شیطان اور انسان، یہ آیت مبارکہ ہر مسلمان کے لیے انتہائی قابل غور اور عبرت انگیز ہے۔ جب شیطان حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مردود ہوا تو اس نے کہا تھا: رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ ترجمہ: اے رب میرے، مجھے اس بات کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور زمین میں لوگوں کے لیے نافرمانی خوشنما بنا دوں گا، اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے ان کے جو ان میں سے تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ اب عقل بندی کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہر انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں مصروف رہتا اور اپنے ازلی دشمن شیطان کے مکر و فریب سے ہوشیار رہتا اور اس کے بچھائے ہوئے جال میں نہ پھنستا، لیکن افسوس شیطان کے بہکاوے میں آ کر انسان نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کر لیا۔ شیطان انسان کو کفر اور گناہ پر مجبور نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیں کہ شیطان انسان کو گناہ اور کفر و گمراہی پر مجبور نہیں کر سکتا، بلکہ صرف اس کے دل میں وسوسہ ڈال کر اسے بہکانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک آیت میں وضاحت ہے کہ قیامت کے دن ابلیس کہے گا: وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي۔ ترجمہ: اور مجھے تم پر کوئی زبردستی نہیں تھی مگر یہی کہ میں نے تم کو بلایا تو تم نے میری مان لی۔ لہٰذا اس فریبی سے ہر مسلمان کو ہر وقت بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ ترجمہ: اور ہرگز بڑا فریبی تمہیں اللہ کے بارے میں فریب نہ دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچنے اور اس کی فریب کاریوں سے ہوشیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ تو مومنوں کے ایک گروہ کے علاوہ وہ اس کے پیروکار ہو گئے، یعنی اہل سبا نے شرک و معصیت میں شیطان کی پیروی کی، البتہ مومنوں کے گروہ نے دین کے اصول میں شیطان کی پیروی نہ کی۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ ترجمہ: اور شیطان کا ان پر کچھ قابو نہ تھا مگر اس لیے کہ ہم دکھا دیں کہ کون آخرت پر ایمان لاتا اور کون اس کے بارے میں شک میں ہے۔ تیرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ، اور شیطان کا ان پر کچھ قابو نہ تھا، یعنی جن کے حق میں شیطان کا گمان پورا ہوا اور ان پر شیطان کو کچھ زبردستی نہ تھی، مگر ہم نے اس لیے شیطان کو ان پر مسلط کیا تاکہ ہم آخرت اور ایمان لانے والوں کو ان لوگوں سے ممتاز کر دیں جو اس کے بارے میں شک کرنے والے ہیں، اور اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا رب عز و جل ہر چیز پر نگہبان۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ
لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير۔ ترجمہ، تم فرماؤ انہیں پکارو جنہیں اللہ کے سوا تم معبود سمجھتے ہو، وہ آسمانوں میں اور زمین میں ذرہ برابر کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، اور ان کا ان دونوں میں کچھ حصہ ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ قل، تم فرماؤ، شکر کرنے والوں اور ناشکری کرنے والوں کے حالات اور ان کا انجام بیان کرنے کے بعد اب کفار مکہ سے کلام کیا جا رہا ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ مکہ مکرمہ کے کافروں سے فرما دیں کہ جن بتوں وغیرہ کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا معبود سمجھتے ہو انہیں پکارو تاکہ وہ تم پر نازل ہونے والی مصیبتیں دور کر دیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ آسمانوں میں اور زمین میں ذرہ برابر کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، اور نہ ان بتوں کا آسمان اور زمین میں کچھ حصہ ہے، اور نہ ان بتوں میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کا مددگار ہے۔ یاد رہے کہ اس آیت میں کفر کی اجازت نہیں بلکہ کفار کے عقیدے کی برائی کا بیان ہے۔ نیز اس آیت میں نفع و نقصان کا مالک نہ ہونا بتوں کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہم کے ساتھ اس آیت کا کوئی تعلق نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے مخلوق کو نفع پہنچانے اور ان سے نقصان دور کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور اس کے شواہد قرآن و حدیث میں بکثرت مقامات پر مذکور ہیں، جیسے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو کوثر کا مالک کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مردے زندہ کرنے اور بیماروں کو شفا دینے